فلسطین کے بغیر فلسطینی کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح میں سمجھتی ہوں بلوچستان کے بغیر بلوچ کا بھی کوئی پہچان نہیں ہے. بلوچستان اس ملک کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے. اگر آزاد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے 20 اضلاع میں سے پسماندہ ترین 18 اضلاع بلوچستان میں شامل ہے. آپ جانتے ہیں کہ مشقے میں ایک ایسی آرمی تعینات کی گئی ہے جو وہاں لوگوں سے مزدوری لیتی ہے. صبح کے ٹائم تمام لوگوں کو فوجی کیمپس میں بلایا جاتا ہے, پورا دن ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے اور رات کے ٹائم ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج بلوچستان کے ہر حصے کو فوج جو ہے نا کنٹرول کر رہی ہے. مشقے میں ٹریفک پولیس کا عہدہ بھی ایک فوجی کرنل یا فوجی سپاہی سنبھالتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ملٹرائزیشن کی حد کیا ہے. آپ کو مشقے آواران جانے کے لیے سب سے پہلے ویزا لینا پڑتا ہے, ٹھپا لگانا پڑتا ہے, اپنے کاغذات جمع کروانے پڑتے ہیں ان کیمپوں میں کہ آپ کون ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس سے ملنے جا رہے ہیں. ہمارے زمین کی سودا بازی میں نام نہاد سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں. آج ہمیں ان سے بھی سوال کرنا ہے کہ سائل و وسائل کے نام پر سیاست کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صوبائی خود مختاری اور حق خودداریت کے خوشکن نعروں سے ایک قوم کو ورغلایا, ان کو دھوکہ دیا, وہ آج کس جگہ پر کھڑے ہیں, آج ان کا مقام کہاں ہے. آج وہ بھی جواب دہ ہے, آج ان کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ گوادر فینسنگ میں کیل جو گاڑی جا رہی ہے اس پہ ان کا نام شامل ہے. وہ فوجی شاید اس کیل کو گاڑ رہا ہے لیکن اس پہ اس بلوچ قوم پرست کا بھی حصہ ہے جس نے اس فوجی کو وہ راستہ دکھایا, جس کے دستخط شامل ہے سی پیک پروجیکٹ میں. اور میں بالخصوص اپنے کراچی سے آنے والے مہمان عبیرہ اشفاق, کامریڈ حفیظ بلوچ اور لالا وہاب کا بھرپور شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہمارے دعوت سے کوئٹہ تشریف لائے اور اس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی. ریاستی جبر کی ایک جھلک آج ہم نے اس کانفرنس کے دوران دیکھی. وہ ریاستی جبر جس کو ہمیشہ بلوچستان کے ہر گھر میں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے لیکن وہ کبھی مین اسٹریم میڈیا تک نہیں پہنچ سکتا. مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ بلوچستان کے کس خطے میں کس طرح کی مذمتی تحریکیں چل رہی ہے اور وہاں موجود لوگوں کو کس طرح کی ریاستی جبر کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. وہ جھلک ہم نے دیکھی کہ ایک کانفرنس, دنیا جہان میں اس طرح کے کانفرنس رکھے جاتے ہیں جہاں پہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, اسٹوڈنٹس, انٹلیکچوئلس بیٹھ کر اپنے مسائل پر بات چیت کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, تھرو ریسرچ اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے اور میرے خیال سے اس ریاست کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو قدغن لگائی وہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن تھی. وہ لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں تھی, ان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی نہیں دی گئی. اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید دنیا بہت ترقی کر چکی ہے لیکن آج یہ ریاست پستی کے لیول سے بھی نیچے جا رہی ہے. مجھے افسوس ہوا کہ ایک ایسا کانفرنس اس پہ شرکت کرنے کے لیے گزشتہ 3-4 دنوں سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کوئٹہ کی جو ٹیم ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے کام کر رہی ہے اور اس پہ شرکت کرنے والے زیادہ تر حضرات بلوچستان کے صحافی, استاد, انٹلیکچوئل اور سیاسی ورکر ہیں. ان کو روکا گیا اور یہ وہ ریاستی جبر ہے جس کی جھلک ہم نے آج یہاں دیکھی. آپ خود سوچیں, ان کیمرہ وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ, اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان کی تعلیم پر. یقین کیجئے اس ریاستی جبر کے نظام کو صرف اور صرف فوج اور اس کا ادارہ نہیں چلا رہا بلکہ اس سے منسلک اور وہ شخص چلا رہا ہے جو اس کے خلاف مذمت نہیں کرتا. وہ پولیس افسر بھی چلا رہا ہے جو ان آرڈرز کو فالو کرتا ہے جس کا اسے خود کچھ نہیں پتا کہ اس کو جاری کرنے والے کون تھے اور اس پر عمل کرنے سے اس کے جو ایک انسان ہونے کا جو ایک کرائٹیریا آتا ہے, اس کی ضمیر کا, اس کی کانشیسنس, اس کو جواب نہیں دینا پڑتا. ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ افسر جو اپنے آپ کو ایک عام آبادی سے بالا تر سمجھتا ہے اپنے ایک ڈگری کے ذریعے کہ میں فلاں جگہ کا کمشنر ہوں, وہ بھی آرڈرز فالو کر رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آرڈرز کو کس لیے فالو کر رہا ہے. افسوس کا مقام ہے اور یہ ہماری سماج کی اس پسماندگی کو دکھائی دیتا ہے, اس کو جس کو آج تک ہم نے نظر انداز کیا ہے. لیکن میں ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, کیا
تاریخ سے نہیں سیکھے اور آپ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ افراد کو شاید قید کر سکتے ہیں، آپ افراد پر آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو شاید کانفرنس کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں آپ کی کرسیوں کے، آپ کے آلس کی ضرورت نہیں، ہم زمین پہ بیٹھ کر بھی اپنا کانفرنس کر سکتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا حوصلہ ہے۔ شاید عملی میدان میں آپ کی شکست باقی ہے، لیکن یقین کیجئے اخلاقی میدان میں ہم نے آپ کو بہت پہلے شکست دے دیا ہے۔ ہمارے ماؤں کو وہ حوصلہ دیکھیں جو اپنے بچوں کے ڈرل شدہ ڈیڈ باڈیز بھی اگر اٹھاتے ہیں نا تو ان کے نظریے کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے ہیں، اور آپ ایسی قوم کو اپنے کرائے کے کچھ ملازم لا کر ان کو افسر کا لقب دے کر روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا اور آپ کبھی کچھ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ قدغن لگائیں، آپ سیاسی کارکنان کو اغوا کریں اور شاید ان کی مسخ شدہ لاشیں بھی پھینکیں، لیکن ایک اور نسل ابھرے گی، جو اب ابھری ہے وہ آگے بھی ابھرے گی اور ابھرتی رہے گی، آپ کی مذمت، آپ کے خلاف مذمت کرتی رہے گی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا اس کانفرنس کا مقصد آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر یکجا کرنا تھا جس کے ذریعے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر ہمارے سماج کے انتہائی اہم مسئلے پر علمی بحث کر سکے، ہمارے لوگوں کے درمیان ان مسائل پر ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ آج